ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے تسلیم رضا ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کم عمر کے عالم کو آئی لو یو یا آئی لائک کہنا وغیرہ یہ جملے کیسے ہیں، یعنی جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اور اسی کی مثل ایک سوال اور ہے خاتون کی طرف سے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو یہ کہ علماء اکرام کے لیے وی لو یو یا وی لو آل سنی علماء وغیرہ کے جملے وغیرہ کہنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر جو دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا آئی لو یو کا کہنا، تو یہ ڈائریکٹلی یہ غلط دشا میں لوگوں کو ایک میسج دیتا ہے۔ اگرچہ وی لو یو یا وی لو آل سنی علماء کہنے کے اندر وہ غلط نظر یہ نہیں آتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امیر اہل سنت کا بھی ایک جملہ ہے کہ ہم کو اتار سنی عالموں سے پیار ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہاں پہ وی کے ساتھ ہی لو کا جملہ نکلے گا، اور جب آپ کسی کو پرسنلی بولیں گے آئی کے ساتھ تو وہاں مراد یہ ہوگا کہ پوچھنے والے کی یہ دیکھی جائے گا معاملہ کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جب کسی کو آئی لو یو کہا یا آئی لو یور اسپیچ کہا یا آئی لو یور کسی بھی معاملے میں اس نے کہا، تو اس کا نظریہ اگر نیگیٹو ہے، اس نے شہوت کے ساتھ کیا، تو اس کے حرام ہونے پہ کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے۔ اور اگر سامنے والا خود اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ غلط نظریے سے نہیں کہا، جس طرح آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آئی لو یو، یا اپنے پیر و مرشد کو کہتے ہیں، یا اسی طرح کسی بڑوں کو والدین کو کہتے ہیں، تو اسی نیت سے اگر کہا ہے کہ تعظیم کی نیت سے یا استاد کی نیت سے یا سنی علماء ہونے کی نیت سے اگر کسی کے بیان پر، کسی کی اسپیچ پر کہا ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ جب اس نے اپنی طرف سے واضح کر دیا تو اس پہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ مگر کیونکہ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کہ مفتی صاحب سے میں اس کا جواب آپ کو آڈیو میں سنوا دوں۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب ایک دوسرے مفتی صاحب سے لیا تھا، تاکہ یہ کہ میں جواب دوں گا تو شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ نیگیٹیوٹی آئے گی کہ اس کا جواب میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں یا تھوڑا گھما کے دے رہا ہوں، یہ صاحب بتانا نہیں چاہتا۔ تو میں اس آڈیو کو پلے کر دیتا ہوں جو میں نے مفتی صاحب سے لیا، آپ ان کا جواب سن لیں اس تعلق سے، کسی کو آئی لو یو یا وی لو یو یا وی آل سنی علماء کر کے اس طریقے کے جملے بولنا سوشل میڈیا پہ یا کمنٹ وغیرہ میں جائز ہے یا ناجائز، اور جائز کی کیا صورت ہے، ناجائز کی کیا صورت ہے، اور ہمیں بدگمانی کیا صورت ہے۔ کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے ایسا ہو چکا ہے، 3-4 مہینے پہلے ایسا سوال آیا تھا کہ کسی نے کسی کو اگر یہ بولا ہے کہ آئی لو یو، جب ان سے کراس کوشچن کیا گیا تو انہوں نے یہی رپلائی کرا کہ آپ بدگمانی کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے پر، کہ اس نے غلط نیت سے بولا ہو، کیا پتہ اس نے کسی پازیٹیو تھنکنگ سے بولا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے پازیٹیو تھنکنگ سے بولا ہے، جس نے خود واضح کر دیا کہ نیت غلط نہیں تھی، تو اس پہ گناہ کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں آڈیو کلپ چلا دیتا ہوں، آپ ایک مرتبہ اس کو سن لے کہ مفتی صاحب نے اس میں کیا جواب دیا ہے، تو آپ کے دل کو انشاءاللہ تعالی اطمینان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی بھی شخص کسی کو آئی لو یو یا وی لو آل سنی علماء اس طریقے سے کوئی جملہ بولے تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، تو اس کا جواب یہ 2 طریقے سے دیا جائے گا۔ اولاً یہ کہ کسی شخص کا آئی لو یو بولنا یا کسی کا وی لو آل سنی علماء یا وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی جائز صورتیں ہیں وہ بولے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آئی لو یو بولتا ہے تو آئی لو یو یہ جملہ ایسا ہے کہ جو سننے والے کو ایک غلط طرف ذہن لے کے جاتا ہے، جو ایک مشہور ہے جملہ آئی لو یو کی، اور کوئی بھی آدمی کسی کو بولتا ہے تو آئی لو یو کا ذہن اس کا دوسری غلط جگہ جاتا ہے۔ تو اب اس میں سننے والے کے لیے حکم شرع تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کے 99 پہلو برائی کے ہیں لیکن ایک پہلو اس کے اندر اچھائی کا ہے، تو اس بات کو اچھائی کی طرف محمول کیا جائے، اچھائی کی طرف اس کو بات کو گھمایا جائے۔ تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اور کوئی شخص اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ نہیں میری مراد غلط نہیں ہے، تو پھر بالکل اس پر لازم ہے کہ اپنے جو اس نے بدگمانی کی اسے توبہ بھی کرے اور اس کے لیے درست ہی گمان کرے۔ اب یہ جملہ کہنے والے کے لیے بھی آئی لو یو جو کہہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ چاہیے کہ حدیث مبارکہ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ سے بچو۔ تو ایسے جملے بھی یا اس جگہ سے کوئی بھی ایسا کام کرنا اگرچہ وہ جائز ہے، لیکن ایسی کام سے بھی بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو تہمت میں پڑے، اور لوگوں کو تہمت سے جگہ سے بچنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔
لہٰذا ایسے کام یا ایسے جملے نہیں بولے جائیں تاکہ لوگ تو بدگمانیوں میں پڑ جائیں۔ رہی بات جواز اور عدم جواز کی، تو یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو آئی لو یو اگر کوئی شخص کسی غیر محرم کو یا کسی مرد کو اور شہوت بری نگاہ سے بولتا ہے، برے ارادے سے، تو یہ ظاہر سی بات ہے حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو یا کسی بھی شخص کو بولتا ہے جس سے اس کے دل میں دلجوئی اور محبت بڑھے گی، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا آئی لو یو بولنا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر دیا جائے گا یا گناہ دیا جائے گا۔ اب رہی بات، یہ تو تھی آئی لو یو والی، دوسری ہے کہ وی لو یا وی لو آل سنی علماء وغیرہ ذالک، تو یہ اس میں بالکل بھی کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وی لو سنی علماء، اس میں کوئی بھی غلط ذہن کسی کا کہیں نہیں جاتا، اس میں بولنے والے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو سن رہا ہے تو اس کو بھی لازمی ہے کہ یہ اس کا کہیں اور ذہن نہ لے کر جائے، کیونکہ اس نے جو آگے جو اس کا آبجیکٹو بیان کیا ہے، وی لو سنی علماء، وی لو آل برادر اہل سنت وغیرہ، اس کے علاوہ جو بھی بول رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت کرنے کا ایک اظہار ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و محبت کے ساتھ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید ہے آپ نے جواب کو مکمل سن ہی لیا ہوگا، تو اس کے بعد اب مجھے اس میں جواب کی دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے دیگر مفتیان اکرام سے اس کا جواب لیا اور باقی دوسروں سے بھی لیا، لیکن اب ساری ویڈیو چینل کے اوپر چلاؤں گا تو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، میں نے جو اس میں کیونکہ دونوں طرف سے وضاحت ہے بدگمانی کرنے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی کہ اگر کسی نے صاف کہہ ہی دیا کہ ہمارا غلط نظریہ ہے تو پھر اس پہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی نے شہوت کے ساتھ کیا تو اس کے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ باقی مفتی صاحب نے اس میں پوری وضاحت کر دی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار